کبھی کہتے ہیں ہم میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ ابو لہب نے کیا تھا، اس لیے قرآن کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، غرق اور تباہ ہو جائے یہ میلادی ابو لہب، اس کے نیچے بدعتیوں کو کھڑا کرو کہ تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے۔ اے شرم و حیا کہاں ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، میلاد کے لیے پیغمبر کو چھوڑ کے ابو لہب کے پیچھے چلنے والے، کبھی کہتے ہیں پیر کے دن اس کو عذاب نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں تمہیں ہفتے کے 6 دن عذاب ہو، 1 دن نہ صحیح۔ اور جہنم سے حدیث میں فرمایا 500 فرسخ میل دور پناہ مانگے کہ اللہ ہمیشہ دور رکھے، اور یہ 6 دن جہنم میں جلنے پر راضی ہے۔ یہود نے کہا تھا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہم کو جہنم چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے تو چند دن۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس کو پیر کے دن عذاب نہیں ہوتا یا کم ہوتا، یہ قرآن سے پوچھا ہے؟ خبر واحد کا لا یخفف عنہم العذاب، اللہ کفار کے بارے میں کہتے ہیں عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ خبر واحد جب نص قطعی کے مقابلے میں آ جائے تو متروک ہو جاتی ہے۔ کبھی کہیں گے ہم جی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کون سا صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ تو پوچھو ذرا ان سے۔ ہاں جی صلو علیہ وسلم تسلیم آئی ہے، یہ آپ پر نازل ہوئی ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو حضرت نے اس آیت کے نزول کے بعد کون سا سلام پڑھا تھا؟ یا رسول اللہ قد عرفنا السلام علیک، صحابہ نے کہا سلام تو پتہ ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام، مگر بیٹھ کر اپنا اپنا اور آہستہ، کھڑے نہیں ہو سکتے، مل کر نہیں پڑھ سکتے، زور سے نہیں پڑھ سکتے، محمدی سرحدیں ٹوٹ رہی ہے۔ کہتے ہیں جب السلام علیکہ ایھا النبی ثابت ہو گیا تو ہمارا والا مان لو نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں اسی کو تو بدعتی نمبر 10 کہتے ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں، وہ الفاظ کیوں چھوڑیں، وہی پڑھو نا اذان سے پہلے اذان کے بعد۔ ذوالنون مصری نے کہا ہے اللہ نے قسم کھائی بدعتی کو نبی کی سنت نصیب نہیں کرے گا، خدا کی قسم نماز والا سلام پڑھتے تو اہل توحید و سنت کو جواب دینے میں دقت آ جاتی، نہیں پڑھ سکتے۔ کبھی کہتے ہیں جی درود ابراہیمی درود ہے، صلاۃ و سلام نہیں ہے، درود تو فارسی لفظ ہے، پیغمبر نے تو کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو نماز میں تجویز ہوا یہ پیغمبر کا تجویز کردہ ہے، تم جو الفاظ پڑھتے ہو پہلے اس کا ماخذ و مرجع بتا، فاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، کافر اسی کو کہتے جو محمدی پروگرام کے خلاف کرتے۔ ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ سن لو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں ہے، اطاعت ہے، فرمان برداری ہے، اتباع ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور فرمان برداری وہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ اللہ اللہ، جب حضرت کا وصال ہوا، حضرت عمر جیسے عظیم مومن کہا کرتے تھے کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے ملنے گئے، ابھی دنیا ہی میں واپس اٹھ جائیں گے، تو ابو بکر نے آ کر خطبہ دیا منبر پر، الا ان محمد قد مات، اچھی طرح سنو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، من کان یعبد محمد فانہ قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، عبادت ختم۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فليعبدوا،
اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، وہ عبادت جاری ساری رکھے۔ یہ تو پہلے دن فیصلہ ہوا ہے کہ عبادات اللہ کی ہے، اطاعت اور فرمان برداری والدین کی، اساتذہ کی، نیک لوگوں کی، بزرگان دین کی، پیغمبروں کی، وہ برحق ہے، مگر وہ بھی عبادت خدا کی ہے۔ عبادت کا معنی ابن عابدین نے فتاوی شام میں کیا ہے، وہ تعظیم المعظم لا یکون فوقہ احد، کسی بڑے کی تعظیم بجا لانا جس سے بڑا کوئی اور نہ ہو، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور اطاعت کا معنی کیا ہے تعظیم المحترم بامر المعظم، اس بڑے کے کہنے سے کسی کی اطاعت کرنا، وہ فرمان برداری و اطاعت ہے۔ اب پتہ چلا کہ فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا یہ عبادت خدا کی تھی، اس کا حکم تھا نا، اور آدم علیہ السلام کی اطاعت اور فرمان برداری تھی، لیکن آزمائش تھی تو اسجدوا لآدم کہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جمیع انبیاء و مرسلین کے لیے ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، حکم ہے کہ رسول و پیغمبر کی اطاعت فرض ہے مگر بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ تو عبادت خدا کی ہے اور اطاعت رسول و نبی کی ہے۔ وقفہ کر لو پھر انشاءاللہ۔ بڑائی، کبریائی، ستائش اور ثنا اللہ کے لیے ہے جو کائنات کے پالنے والے ہیں۔ الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم اور خوب نوازنے والے ہیں۔ یہ نوازنے میں ہم نے وہ پیرایا رکھ لیا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ مالک یوم الدین وہی مالک اور متصرف ہے قیامت کے دن کے، یعنی روز جزا کے، بدلہ دینا ہے یا سزا دینی ہے، اس واسطے یوم الدین کہا ہے۔ ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور خاص آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ فریق مخالف کے مشہور عالم غلام رسول سعیدی نے تبیان تفسیر میں لکھ دی ہے اس آیت کے نیچے کہ بزرگان دین کی نظر و نیاز ناجائز ہے اور قبور سے مدد مانگنا ناجائز ہے، چونکہ عالم بڑا ہے اور حق پرستوں کی کتابیں دیکھ کے تفسیر لکھ رہا ہے، تو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرما دی۔ آگے چل کر کچھ مقامات پر بدعتیوں کو خوش کرنے کے لیے بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ کمزور روایات ہے، بے بنیاد، جیسے طریقہ ہے۔ عبادت میں ہم نے بتایا کہ انتہائی تعظیم کو کہتے ہیں،